آپ نے جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی بات کی، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے اگر لے جاؤں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب نوجوان فضل الرحمان سیاست میں آ رہا تھا، اس وقت اچانک مفتی صاحب کی رحلت ہو گئی تھی اور آپ کو میرے خیال میں شاید ہنگامی طور پر اترنا پڑا تھا، تو آپ کے پاس دو راستے تھے۔ ایک بڑا اچھا راستہ تھا کہ آپ حکومت کی حمایت کر کے آرام سے 5-6 سال گزار لیتے۔ آپ نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا راستہ چنا تھا، اس کی وجہ کیا ہوئی اور اس فیصلے پہ کبھی آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیے، جہاں تک ہے عوامی تاثر کی بات، تو عوام میں پیپلز پارٹی اور پی این اے دو الگ اور بڑے فاصلے کے دھارے تھے، اور بہت زیادہ ایک تلخی کا ماحول اس تحریکوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ لیکن اس تمام تلخیوں کو راستہ ملا مذاکرات کی میز پہ اکٹھے ہونے کا۔ مذاکرات کی میز پر جو کچھ طے ہوا اس میں کوئی نکتہ باقی نہیں رہا تھا۔ میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ غیر ضروری طور پر کل صبح دستخط کر لیں گے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اسی وقت دستخط ہو جاتے اور اناؤنس ہو جاتا تو شاید امکان ہے کہ ہم بچ جاتے، لیکن وہ بھی انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا چند گھنٹے کی۔ اب ظاہر ہے کہ میرے والد صاحب کی جو رائے تھی حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی، وہ واضح طور پر تھی کہ ہر چند کے بھٹو سے بھی اختلاف، ہر چند کی پیپلز پارٹی سے بھی اختلاف، ہر چند کے دونوں کے کارکنوں کے بیچ میں تلخیوں کی بھی ایک حقیقت تھی۔ عوامی سطح پر بھی ہم بہت تقسیم تھے۔ ایک چیز جو ان کے اندر کھٹک رہی تھی کہ بھئی میری تو ایک کمٹمنٹ ہے۔ میں نے الیکشن پہ اعتراض کیا تھا، میں نے اس کے نتائج پہ اعتراض کیا تھا، میں نے دوبارہ الیکشن کے معاملے پر مذاکرات کر لیے، ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچ گئے۔ مصلحت کے لیے 2-4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے آپ ٹھیک ہے کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا مستقل اپنی کمٹمنٹ سے دستبردار ہو جائے، یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ اپنی وفات سے کوئی 1 سال پہلے انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ واضح کر دی، اور پھر وہ تمام پارٹیوں کے درمیان رابطے ہوئے۔ وہ سارے رابطے جو ہیں کراچی میں ہوئے جب آپ حج پہ جا رہے تھے، اور تمام اصول آپس میں طے کر لیے گئے، لیکن نہ وہ ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور اللہ کو اپنی جان حوالے کر دی۔ ایک اندھیرا چھا گیا، سارے ایجنڈے معطل ہو گئے، ساری چیزیں۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس بات پر زور دیا کہ نہیں، وہ جو کمٹمنٹ تھی اور تمام پارٹیوں سے جو مذاکرات تھے اس کو ہمیں ایک نتیجے پر پہنچانا چاہیے۔ ہر چند کے ہماری جماعت کے اندر بھی اس پر بات شروع ہو گئی، اور کافی اس پہ جماعت کے اندر بھی مشکلات پیدا ہوئیں، لیکن بہرحال ہم اس تحریک کا حصہ بنے۔ اور اسی لیے کہ مفتی صاحب سمجھتے تھے کہ میری جو کمٹمنٹ تھی وہ اس کے لیے میں اللہ کو جواب دہ ہوں، اور وہ عوام کے ساتھ تھی، وہ پبلک کے ساتھ تھی، دوبارہ الیکشن کرانے کی بات تھی، اور ہم طے کر چکے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر ہم ماشاء اللہ کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کو ہم نے فالو کیا۔ اس کے لیے ہم نے 5 سال 6 سال جیلیں بھی بھگتی، اس کے لیے ہم ہر مشکل کو سینے سے بھی لگایا، لیکن اس کمٹمنٹ کو پورا کیا، اور بالآخر پاکستان میں ایک نیا نظام وجود میں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا سیاسی نظام بہرحال اس وقت تک اتنا آزاد نہیں ہے کہ جتنا جمہوری دنیا میں ہونا چاہیے، اور ایک حالہ اس کے گرد ہمیشہ رہتا ہے جو ہماری سیاست کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آئین کی پیروی کرنی چاہیے۔ آئین پاکستان وہ ایک میثاق ملی ہے، پورا ملک اسی کی بنیاد پر اکٹھا ہے اس وقت، اور اگر وہ بیچ سے چلا جائے تو شاید پھر ملک کو دوبارہ اکٹھا کرنا جو ہے یہ شاید بہت مولانا صاحب، آپ کی مشکل کام ہو جائے۔ سیاسی جدت بڑی طویل ہے، ایم آر ڈی سے لے کے پی ڈی ایم تک۔ آپ نے مشکل لمحات بھی دیکھے، آپ نے آسانیاں بھی دیکھیں۔ آپ کی سیاسی زندگی کے کٹھن ترین لمحات کون سے رہے؟ میرے خیال میں میرے 42 سال کٹھن رہے۔ 2000 یعنی 1980 کے بعد 88 تک تو میں جیلوں میں کبھی جا رہا ہوں، کبھی آ رہا ہوں۔
سفر اور ایسا سفر کہ دن اور رات کا فرق بھی ختم ہو گیا. یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہماری رات کہاں گزر رہی ہے. ہم پہاڑوں سے گزر رہے ہیں، ہم صحراؤں سے گزر رہے ہیں، ہم جنگل سے گزر رہے ہیں، کہاں سے گزر رہے ہیں. اور انتہائی مشکل حالات میں ہم نے ان حالات کا مقابلہ کیا. اور پھر 88 میں الیکشن ہوئے. میں الیکشن میں اسمبلی میں آیا. اس کے بعد ایک پارلیمانی زندگی کا ہمارا آغاز ہوا. لیکن پارلیمانی زندگی میں بھی ہم تو بڑے نظریاتی لوگ تھے، بڑے آئیڈیل سوچ کے حامل تھے. لیکن جب ہم ایوان میں آئے تو ہم نے اپنے مشکلات رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھی کہ نظریے کے لیے، نظریاتی سیاست کے لیے، اصول کی سیاست کے لیے کتنی مشکلات ہیں، اور اصل قوت کن کے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے کس حکمت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہا ہے. تو سخت موقف سے ہم تھوڑا حالات کے جبر کے تحت مصلحتوں کی طرف بھی آئے، اور کوشش کی کہ کسی شدت کی بجائے ہم دلیل، مصلحت اور ایک سیاسی رویے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں. تو اسی میں ہم چل رہے ہیں ابھی تک. سیاست جب شروع کی گئی، وسائل کم تھے، مواصلاتی رابطوں کی کمی تھی. اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. تب کی سیاست مشکل تھی کہ اب سیاست مشکل ہو گئی ہے؟ حضرت، وسائل آپ کے پاس تھوڑے ہوں یا زیادہ، مسئلہ ہے اس کے استعمال کا. ہمارے پاس اس وقت تھوڑے وسائل تھے، اور ہم بغیر کسی پروٹوکول کے، کوئی حفاظتی گارڈ کے، تنہا ایک گاڑی میں سفر کرتے تھے اور پورے ملک کا سفر کرتے تھے، اور کوئی ایئر کنڈیشن گاڑی نہیں تھی ہمارے ساتھ. اور پھر جتنا بھی لمبا سفر کریں، کراچی پہنچ گئے، حکم ملا کہ آپ کراچی سے نکل جائیں، سندھ سے نکل جائیں، پکڑ کر جہاز میں بٹھایا اور واپس بھیج دیا. پنجاب میں جاتے ہیں، وہاں گرفتار ہو کر واپس بھیج دیا. جی اتنا لمبا سفر کر کے کوئٹہ پہنچے، وہاں فوراً گرفتار کر کے وہی واپس جاؤ. تو ان وسائل میں بھی ہم نے کام کیا ہے، اور اس کی جو مشکلات تھیں وہ بھی ہمارے سامنے تھیں. اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ سے بھی یہی ہم درخواست کرتے تھے کہ الہ العالمین ہمارے آزمائش کو کم کر، ہمارے مشکلات کو دور فرما. اور اللہ رب العزت نے پھر حالات کو تبدیل بھی کیا. آج کے ماحول بالکل اس سے مختلف ہے. آج وہ صوبہ جس میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر پشتون اکثریت ہے، اور یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ مضبوط پشتون کلچر ہے. اور جہاں پر پشتون ہوتا ہے وہاں پر مذہب کی جڑیں بھی گہری ہوتی ہیں. وہ بڑا کٹر قسم کا مذہبی ایک ماحول رکھتا ہے. نشانے پہ رکھا گیا خاص طور پر 9/11 کے بعد کہ اس صوبے کے اندر جو مذہب کی گہری جڑیں ہیں ان کو اکھاڑنا ہے ہم نے. اور اس کا اعتراف ان لوگوں نے جو اس پورے تحریک کے پیچھے تھے، میرے سامنے اعترافات کیے ہیں انہوں نے. منظم منصوبہ بندی کے تحت ہوا. اور 15 سال NGOs کے ذریعے کام کیا گیا، اور گاؤں گھر میں NGOs کس طرح اندر داخل ہوئیں، بظاہر کون سا عنوان لے کر آتی تھیں، اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو کس طرح ان کے ذہن سازی کرتی تھی، اور بالکل یہ پس منظر میں نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے اور اندر کام کر رہے ہوتے تھے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہیں. اس کے نتائج ہمارے نوجوان نسل کی بے راہ روی، اور اس بے راہ روی کی قیادت عمران خان. اور مجھے کہا گیا کہ اگر ہم نے آپ کے صوبے کی تہذیب کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے نئی نسل کو اپنے مذہب سے اور اپنی تہذیب سے دور کرنا ہے، تو پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس اس سے مناسب اور آدمی نہیں تھا جی. اس لیے آپ کو صبح ہم نے اس کے حوالے کر دیا جی. اب اس مشکل سے ہم نے کیسے نکلنا ہے؟ بڑے تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ہم نے آگے جانا ہے. ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بھی کنونس کرنا ہے، اس کو اعتماد میں لینا ہے. اور وہ نوجوان ہوتا ہے، وہ جلد بات کو قبول کرتا ہے. اگر ایک شخص مسلمان ہے اور آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ ہے اسلام کے تقاضے، اگر ایک شخص پشتون ہے یا اس خطے کی تہذیب ہے اس کے پاس، یا گندہارا تہذیب ہے ہمارے پاس، دریائے سندھ کے آر پار کی تہذیب ہے،
اس کو ذرا بتانا ہوگا کہ قومیں تہذیب کے تسلسل کے ساتھ قائم رہتی ہیں جی. جس وقت آپ کے اندر سے عقیدہ چلا جائے اور جس وقت آپ کے اوپر سے تہذیب کی چادر نوچ لی جائے تو تب جا کر پھر آدمی حیوان بنتا ہے. محض نیوٹرل بننے سے جانور نہیں بنتا. مولانا صاحب کسی چینل پہ میں نے آپ کا ایک شعر، آپ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، اس کا مطلب ہے شعر و شاعری سے بھی شغف آپ نے رکھا ہوا ہے. میں اگر شاعر نہیں ہوں اور شعر کا ذوق ہے، یعنی اگر کوئی میرے سامنے شعر پڑھے اور وہ اس کے وزن کا قتل کرے تو میرے سامنے وہ بڑا جرم ہوتا ہے. میں اس پر بہت جلدی جو ہے وہ رد عمل دیتا ہوں پھر. تو کوئی اپنی پسند کا کوئی شعر جاتے جاتے ابھی تو مجھے اگر مجھے بتاتے تو میں تھوڑا سا ذہن کو پیچھے لے جاتا، لیکن کوئی اس وقت ایسے ذہن میں اس وقت شعر نہیں ہے. ورنہ شعر جو ہے وہ بہرحال اگر مثلا اگر ایک آدمی، شعر ایک فن ہے اور وہ فن بھی ایسا نہیں کہ آپ کسب کے ذریعے سے، اکتساب اور محنت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. وہ اندر کا ایک ملکہ ہے اور اس ملکے سے آپ وہ خدا داد ایک صلاحیت ہوتی ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے ہیں. آپ ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس فن کی مہارت جو اللہ نے ان کو دی ہے اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. آپ احمد فراز سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ فیض سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اقبال سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ مرزا غالب سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن شعر کی دنیا میں جو ان کا مقام ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے. شکار کا کبھی شوق کیا ہے جی آپ نے؟ شوق تو نہیں کیا، اور اگر تھا بھی تو اصل بات یہ ہے کہ میری جو جوانی گزری ہے نا جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو میں 27 سال کا تھا. اب 27 سال میں جب آدمی پاکستان کی پالیٹکس پہ آ جائے، اور وہ بھی کسی لوکل لیول کی پالیٹکس نہیں، ملکگیر پالیٹکس میں، آپ مجھے بتائیں کہ اس نے اپنی جوانی سے کیا لذت حاصل کی ہوگی. اس نے کیا جوانی انجوائے کی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اسی میدان میں پھر ہم نے پوری جولانی جو ہے وہ سیاحت کا شوق تو آپ نے رکھا ہوا ہے. سیر و سیاحت کو اور شکار کو اور بہت سی چیزوں کو دل چاہتا ہے کہ آدمی کرے، لیکن یہ ہے کہ میرا جو زندگی کا میدان ہے اس نے مجھے اس کے لیے فرصت نہیں دی جی. اور دل نے بہت چاہا. اب ظاہر ہے جی کہ آپ کا دل بہت چاہتا ہے اور آپ ایک عظیم مقصد کو سامنے رکھ کر وہ نہیں کر پاتے، اس کو بھی تو قربانی کہتے ہیں نا. دل و دماغ کی لڑائی میں پھر آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ دل و دماغ کی لڑائی میں پھر میں دل کا ساتھ دیتا ہوں جی. کیونکہ دل جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے اور دل پھر اپنا فیصلہ دماغ کے حوالے کرتا ہے. تو دل کی حیثیت صدر کی ہے اور دماغ کی حیثیت وزیر اعظم کی ہوتی ہے. وہ ایگزیکٹو پاور ہوتا ہے جی، وہ پھر اعضاء کو حوالے کرتا ہے ساری چیزیں جی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ دماغ سے نہیں سوچتے اور دل سے سوچتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہدایت اور گمراہی کا مرکز جو ہے وہ دل کو قرار دیا ہے. تو ہمیں ان اصطلاحات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، نہ یہ کہ اپنے ماحول کے گڑی ہوئی جو ہماری اصطلاحات ہیں بس اس کے پیچھے ہم جاتے رہیں.